العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة وعلى آلك وأصحابك يا رسول الملاحم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہشہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت، شفیع معظم، نبی محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر ارب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمائے دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت، واجب الاحترام، ذی وقار علماء کرام، محتشم سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ نور، ماہ انور، ماہ رحمت، ربیع الاول شریف اپنی تمام توانائیوں کے ساتھ جلوہ فروز ہے اور کائنات کا ایک ایک گوشہ حضور کے ذکر کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ اتنا تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے نہیں دیکھا جتنا میرے حضور کا ہو رہا ہے۔ میرے امام نے کیا خوب کہا، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ گھر گھر تذکرہ میرے حضور کا ہے اور ہر لب پہ نعتیں اور باتیں میرے حضور کی ہیں۔ کائنات کے ہر کونے میں، ہر گوشے میں حضور کی محبتوں کا چراغاں ہے۔ اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے قلب اور روح کی تسکین کا ساماں کرتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ حضور کے ذکر اور حضور کے تذکرہ رحمت کو سن کر جس شخص کے سینے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قلب کو قرار نہ پہنچے۔ سو اہل ایمان اس موسم رحمت میں محافل کا انعقاد کر کے، درود و سلام کی مجالس منعقد کر کے اپنے قلب کی تسکین اور قرار کا ساماں کرتے ہیں۔ یہاں
3 روزہ درس شمائل رسول کے نام سے ہمارے منتظمین نے جو خوبصورت اور باوقار محفل نور منعقد کی ہے، اس پر میں پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ حضور کے حسن کا صدقہ ہمارے ظاہر باطن کو جمال اور حسن نصیب فرمائے، ہمیں ہر طرح کی پاکیزگی اور عفت عطا کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کا تذکرہ، شمائل رسول کا بیان، یہ اہل ایمان کا محبوب اور مرغوب موضوع رہا ہے۔ مختلف ادوار میں ہمارے علماء نے، محدثین نے، اہل علم نے اس پر کتابیں تصنیف کی ہیں اور اپنی اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کیا ہے۔ یہ ایک مستقل عنوان ہے جو اہل محبت کے ہاں بہت مقبول ہے، اور حضور کا تذکرہ حسن حضور کی محبت کے اضافے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ تذکرہ حسن کرنے اور سننے والوں کو حضور کے دیدار کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور جب شوق دیدار پیدا ہو جائے تو پھر وہ دن بھی نصیب ہو جاتا ہے، وہ شب بھی آ جاتی ہے کہ رات جب سوتا ہے بندہ تو صبح جب اٹھتا ہے تو درود پڑھتا اٹھتا ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ تو خوش نصیب لوگ حضور کا تذکرہ جمال، تذکرہ حسن سن کے حضور کی محبت، حضور کا پیار حاصل کرتے ہیں اور دیدار شوق میں تڑپتے ہیں، اور انہیں یہ دولت نصیب بھی کر دی جاتی ہے۔ تو یہ 3 روزہ درس شمائل رسول آپ سننے کے لیے آئے ہیں، تو آپ اچھی طرح یہ نیت باندھ لیں اور اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک لمحہ آپ کا دل دعا گو رہے کہ مالک ہم تیرے پیارے محبوب کا تذکرہ حسن سن رہے ہیں، حضور کے شمائل کا بیان ہمارے کانوں کے ذریعے روح تک اتر رہا ہے، اور ایک ایک عضو نور کا تذکرہ ہمارے لیے تسکین قلب کا ذریعہ ہے۔ میرے مالک اس تذکرہ حسن رسول کے صدقے سے ہمیں زیارت رسول کی دولت بھی مالا مال، زیارت رسول کی دولت سے بھی مالا مال فرما۔ تو یہ میری اور آپ کی دعا ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ مقدر جاگ پڑے اور آنکھیں بند ہوں تو باطن کی آنکھیں کھلیں اور حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعضائے رحمت، اعضائے نور کے بیان کو، تذکرہ شمائل رسول کو اہل ایمان شروع سے کرتے آئے ہیں، اور یہ ہماری مجالس میلاد کا ایک مستقل مضمون رہا ہے۔ ایک ہے حضور کے شمائل، ایک ہیں حضور کے خصائل، اور ایک ہیں حضور کے فضائل۔ خصائل کا تعلق سیرت سے ہے، فضائل کا تعلق عظمت سے ہے، اور شمائل کا تعلق سیرت کے ساتھ حضور کی صورت سے ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جس طرح سیرت بے مثال ہے، حضور کی صورت بھی بے مثال ہے۔ وہ حسن، وہ جمال جو حضور کو دیا گیا وہ کسی اور کا مقسوم نہیں ہوا، اور حضور کے حسن کا بیان، حضور کے حسن کا تذکرہ سننے اور کرنے سے دلوں میں حضور کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس کا فائدہ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ حضور کے حسن کا ذکر کرنے والے کے دل میں تو حضور کا پیار پیدا ہوتا ہی ہے، سننے والے کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہی ہے، لیکن حضور کا تذکرہ حسن
اور شمائل کا بیان کرنے والے کے لیے لوگوں کے دل میں بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ ایک نسخہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہیں کہ لوگ ہم سے پیار کریں، ہر دل عزیز ہونے کی خواہش ہو، تو حضور کے حسن کا تذکرہ موضوع سخن بنا لیجئے، اپنی اولادوں کو بٹھا کر کے اپنے دوستوں کے سامنے حضور کے حسن کا تذکرہ کیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ لوگ آپ سے پیار کرنے لگ جائیں گے، لوگ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ تو یہ عنوان محبتیں بانٹتا ہے، اور ہماری معاشرت کو محبتوں کی ضرورت ہے، پیار کی ضرورت ہے۔ تو ہم نے ربیع الاول کے اس موسم نور میں، موسم رحمت میں حضور کے حسن کا بیان موضوع سخن بنایا، اگرچہ اس کی ہم قدرت نہیں رکھتے، بلکہ حضور کے حسن کو بیان کرنے کی مکمل قدرت کوئی بھی نہیں رکھتا۔ حضور کا حسن ظاہر ہی نہیں ہوا تھا، تمام حسن حضور کا ظاہر نہیں ہوا تھا، اور جن لوگوں نے حضور کو دیکھا وہ 1,00,000 کئی ہزار اصحاب تھے، ان ساروں نے حضور کا حلیہ بیان نہیں کیا۔ جو حضور کے حلیہ نگار ہیں ان کی تعداد انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے۔ چند صحابہ ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کے حلیہ انور کو بیان کیا ہے۔ باقی صحابی ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ حضور کیسے تھے۔ انہیں پوچھا جاتا کہ تم نے حضور کو نہیں دیکھا، تو وہ کہتے ہم نے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ تو جن لوگوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل حضور کے قریب رہے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی بہت زیادہ قربت جنہیں میسر رہی ہے، وہ حضور علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے حلیہ نگاروں میں سے ایک ہیں۔ فرماتے ہیں میں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو میرے پاس ایک طریقہ آ گیا تھا حضور کو دیکھنے کا، اور وہ کیا؟ فلما نظرت الی انوارہ فبدات کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، جب میں حضور کے جمال جہاں آرا کو دیکھتا تھا تو میں اپنی آنکھوں پہ انگلیاں رکھ لیتا تھا، اور انگلیوں کی اوٹ سے حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور حضور کا حسن ابھی ظاہر بھی نہیں ہوا تھا۔ حضرات صوفیہ فرماتے ہیں کہ حضور کے حسن پر 70,000 بشریت کے پردے رکھے گئے، اور اگر حضور کا حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کوئی جلووں کی تاب بھی نہ لا سکتا۔ مولانا حسن رضا بولے وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو۔ تو حضور کا سارا حسن ظاہر نہیں کیا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی علیہ رحمہ نے خواب میں حضور کی زیارت کی، اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ جس نے حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، حضور جس کے خواب میں آئے قصد، ارادے اور مرضی سے آئے۔ میں کسی کے خواب میں آؤں، کوئی میرے خواب میں آئے، تو خواب میں میرا ارادہ نہیں ہوتا، آپ کا ارادہ نہیں ہوتا، قصد نہیں ہوتا۔ آپ مجھے خواب میں دیکھتے ہیں، میں آپ کو دیکھتا ہوں، تو آپ اگر مجھے فون کر کے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ میرے خواب میں آئے تھے، تو مجھے نہیں پتا ہوگا، اور میں اگر آپ کو پوچھوں تو آپ کو بھی پتا نہیں ہوگا۔ لیکن حضور جس کے خواب میں تشریف فرما ہوتے ہیں قصد، ارادے اور مرضی سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اس بات میں تیسری بات بھی سن لیں کہ خواب میں کسی کو کچھ دیں یا کسی سے کچھ لیں تو وہ محض خواب ہوتا ہے، اس کا تعلق حقیقت سے نہیں ہوتا۔ آپ نے کسی سے رقم لینی تھی، ادھار لینا تھا، تو خواب میں اس نے آ کر کے آپ کو دے دیا،
تو صبح اٹھ کے کھاتے سے نام کاٹ دیں گے؟ کبھی بھی نہیں کاٹیں گے. آپ کہیں گے خواب میں دیا ہے. بھوک لگی تھی، شدت کی بھوک، اور خواب میں عالی نصب ہوٹل سے کھانا کھاتے رہے. صبح ناشتے کی ضرورت ہوگی؟ یقیناً ہوگی. وہ کیا کسی نے کہا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریباں تھا. کچھ نہیں ہوتا، خواب محض خواب ہوتا ہے. لیکن جس کو حضور خواب میں کچھ عطا کر دیں تو وہ محض خواب نہیں ہوتا. یہ امام بوصیری سے پوچھو. رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے. حضور اگر عطا فرماتے ہیں تو حقیقت میں عطا فرماتے ہیں.